جب یہ ایمان لائے ابو بکر رضی اللہ عنہ 40,000 سونے کی اشرفیاں نقد سرمایہ ان کے پاس تھا، 6 تجارتی مراکز مکہ مکرمہ میں ان کی ملکیت تھے، کچھ قافلے ہر وقت مال لینے کے لیے جاتے، کچھ قافلے ان کے مال دوسرے ملکوں سے لاتے، یمن سے، شام سے اونٹوں پر لوڈ کر کے مال لاتے تھے۔ ایک بڑے صاحب ثروت اور متمول انسان تھے اور بہت بڑے تاجر تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ میں نے عرض کیا کیش ان ہینڈ کتنا؟ 40,000 سونے کی اشرفیاں، دینار۔ جس دن یہ ایمان لائے تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اشاروں پر جہاں آپ نے فرمایا بے دریغ اپنے مال کو پانی کی طرح بہایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کے مال نے جتنا مجھ کو نفع دیا کسی کے مال نے نہیں دیا۔ کیونکہ کئی ایسے زیر دست غلام جو بہت سے ظالموں کے قبضہ میں تھے اور مسلمان ہو چکے تھے اور وہ ظالم ان پر بڑے ستم ڈھاتے تھے، تو اس قسم پرسی کی حالت میں دیکھ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ قیمتاً اس کو خرید کر آزاد کر دیتے تھے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خرید کر آزاد کیا تھا، جو سفر اور حضر میں نبی علیہ السلام کے مؤذن خاص ہیں، مؤذن رسول مشہور ہے بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ۔ ایسے ہی نہیں، جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جس نے مجھ پر کوئی احسان کیا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، پر ابو بکر تیرے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکا۔ قیامت کے دن میرا اللہ میری طرف سے وہ بدلہ چکائے گا۔ کہیے کتنا بلند مقام اور مرتبہ ہوگا ان کا حشر کے دن، کہ سب کا بدلہ چکایا پر ابو بکر کے احسانات کا بدلہ نہیں چکایا۔ رسول اللہ امت کے روحانی باپ ہے نہیں ہے؟ کیوں بھائی؟ ازواجہ امہاتہم قرآن ہے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایمان والے کے روحانی باپ ہیں اور فرما رہے کہ میں سب کے احسانات کا بدلہ چکا چکا سوائے ابو بکر کے، تو کہہ سکتا ہوں ساری امت زیر بار احسان ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں یہ حق ہے نہیں ہے؟ ہاں، پوری امت پر ان کے احسانات ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ جہاد میں کتنی چیزیں ہیں، جہاد بالسیف، یہ ہے ہتھیاروں کی لڑائی جسے ہم قتال کہتے ہیں۔ ایک ہے جہاد بالمال، یہ بھی ایک ہے جہاد بالنفس۔ مال کی ضرورت ہوتی ہے، دنیا میں کوئی تحریک بغیر فنڈ کے نہیں چلتی۔ خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے
مسجد میں دفاعی فنڈ کی اپیل فرمائی۔ یہیں پر یہ مسئلہ سمجھ لینا کہ اپنی ذاتی شخصی خانگی ضرورت کے پیش نظر مسجد میں لوگوں کے آگے سوال کرنا کسی کے لیے بھی حرام ہے۔ یہ بات توجہ سے سمجھ، جائز نہیں۔ ایسے ہوتا ہے اکثر نماز ختم ہوتی ہے تو کوئی صاحب اٹھ کر اپنی تقریر شروع کر دیتے ہیں، ایک من گڑت کہانی سنا کر بھیک مانگتے ہیں۔ میں آپ سب لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، جس کے قریب وہ ہو اسے پکڑ کے محبت پیار سے بٹھا دے کہ بھائی مانگنا جائز نہیں، مجھے ہی نہ کہنا پڑے، آپ خود ذمہ دار ہیں۔ لیکن امت کے اشتراکی اور اجتماعی مقاصد کے لیے مسجد میں اپیل کرنا جائز ہے۔ مسجد کسی کی ملکیت نہیں، اس کے لیے تعمیر کے لیے، کیونکہ کسی کی ملک نہیں، یہ پورے دنیا کے مسلمانوں کا اشتراکی سرمایہ ہے۔ جتنا اس مسجد کے پڑوسی کا اس مسجد پر حق ہے، دنیا کے آخری کونے میں بسنے والے مسلمان کا بھی اتنا ہی اس مسجد پر حق ہے۔ یہ بات توجہ سے سمجھ۔ ایسے ہی حرم محترم کا جوار میں رہنے والا جتنا وہ حقدار ہے، ہم اور آپ بھی اتنے ہی حرم محترم میں حق رکھتے ہیں، کیونکہ سارے اہل ایمان کا مشترکہ سرمایہ۔ تو ان چیزوں کے لیے دفاعی فنڈ کے لیے اپیل کرنا مسجد میں جائز ہے۔ مدرسہ کے فقراء کے لیے، جیسے اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم، لوگ پوچھتے ہیں مال کہاں خرچ کریں، اللہ کہتے ہیں ہم سے پوچھتے ہو، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء، کیسے؟ من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔ یہ جو فقراء زندگیوں کو تج اور وقف کر چکے ہیں، اللہ کے دین کی خاطر مسجد ہی میں پڑے رہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھتے ہیں، یہ آپ کے تلامذہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ابو ہریرہ بھی انہی میں، ان پر خرچ کرو۔ یہ زمین میں چل پھر کے لا یستطیعون ضربا فی الارض، کوئی کاروبار نہیں کرتے، جاہل ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے، ان کے تعفف کی وجہ سے، ان کی سفید پوشی کو دیکھ کر جاہل یہ گمان کرتا ہے یہ تو بڑے مالدار ہیں۔ میرے محبوب تعریفہم بسیماہم، آپ ان کی نشانیوں سے انہیں پہچانتے ہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں کے پیچھے پڑھ کے سوال کرتے ہی نہیں، خود پردے سے آ کر ان کی مدد کیا کرو۔ ایسے ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے دفاعی فنڈ کی اپیل فرمائی۔ اس موقع پر ہر کوئی اپنی بساط سے بڑھ کر لایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے، اتفاق سے ان دنوں میں میرے پاس بہت سا مال تھا، میں نے کہا نیکی میں اگر ابو بکر سے آگے بڑھنے کا کوئی موقع ہے تو آج ہے۔ میں گھر کا آدھا لے گیا، آدھا چھوڑ گیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ جو کچھ جتنا کچھ تھا سب کچھ لے آئے۔ نبی علیہ السلام پیرایہ سوال کیا فرماتے ہیں؟ عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟
یا رسول اللہ آدھا چھوڑ آیا آدھا لے آیا۔ ابو بکر تم کیا چھوڑ کے آئے؟ عرض کیا اللہ اس کے رسول کی محبت کو چھوڑایا، باقی سب کچھ لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے دل میں کہا عمر تو کبھی بھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ جو مقام اور مرتبہ ان کا ہے کوئی چھو نہیں سکتا، معمولی بات نہیں۔ اتنی ہی عمر پائی جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، 2.25 برس چھوٹے ہیں عمر میں، 2.25 برس کے بعد ہی وفات پائی۔ 22 جمادی الاخری آپ کا یوم وفات ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے دائیں طرف آپ کو دفن کیا گیا روضہ اقدس میں۔ بھائی طبیعت بھی ٹھیک نہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ صحت دے۔